حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا سامان طہارت ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے، بس جب پانی مل جائے تو چاہیے کہ اس کو بدن پر ڈالے، یعنی اس سے وضو یا غسل کر لے، کیونکہ یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے لیے طہارت شرط ہے، اور طہارت انسان کو پانی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے اور ہر وقت کی ضرورت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کی بناوٹ مٹی سے ہوئی ہے، اور مٹی کا جو گارا بنا تھا اس میں بھی پانی ہی استعمال ہوا تھا، تو انسان کی بناوٹ میں بھی پانی کی ضرورت پڑی، اور انسان کی زندگی گزارنے کے لیے بھی اس کو پانی کی ضرورت ہے، اور اس زندگی کے اندر جتنی احکامات ہیں ان پر چلنے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے۔ انسان ہر وقت پانی کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو جینے کا طریقہ سکھایا، اور آداب زندگی سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور یہ بتلایا کہ تمہیں زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تم ظاہر کو بھی پاک صاف رکھو اور باطن کو بھی پاک صاف رکھو۔ تو پانی سے ظاہری پاکی تو حاصل، صفائی تو حاصل ہوتی ہے، لیکن باطنی پاکی انسان کی نیت کے مطابق اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اب زندگی کے اندر مختلف حالات انسان پر آتے ہیں، کبھی طہارت کے لیے پانی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، یا کبھی ہوتا ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا، سردی ہے، سفر ہے، مجبور ہوتا ہے، بیماری ایسی لاحق ہو جاتی ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں کیسے پاک ہوگا؟ شریعت نے ہمارے لیے سارے راستے رکھے ہیں، یعنی کوئی بھی انسان کہیں پر بھی کسی بھی حالت میں ہوتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ناپاک ہوں، میں پاک نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے سارے راستے اس کو دیے، سارے راستے بند کر دیے۔ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا، ملتے ہیں بازار میں، راستے میں، کبھی ساتھ سفر میں بھی ہوتے ہیں دوست یار ہمارے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 2-4 ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کبھی ایسے اکیلے ہیں، پوچھ لو کیا مسئلہ، کہتے ہیں یار کپڑے پاک نہیں ہیں یا خود پاک نہیں ہیں۔ اب یہ بہانہ نفسانی اور شیطانی ہے، ورنہ انسان کے پاک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے راستے دیے ہیں کہ وہ آسانی سے پاک ہو سکتا ہے، اور عقل شعور بھی دیے اس کے لیے۔ تو کبھی ایسے حالات آ جائیں کہ ہم ایسی جگہ ہوں جو پانی نہ ہو، نماز پڑھنی ہو، کیا کریں؟ غسل فرض ہو گیا، اب کیا کریں؟ پانی نہیں ہے، یہ بیماری ایسی لاحق ہو گئی، پانی ہے اب نہیں کچھ کر سکتے، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ پانی کے بجائے مٹی کے ساتھ طہارت حاصل کر لیں، یعنی کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کے موافق ہی اس کو حکم دیا ہے، اور قرآن پاک کی آیت میں یہ حکم موجود ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اگر تم بیمار ہو جاؤ، یا تم سفر میں ہو، یا تم بیوی سے، یا تم میں سے کوئی باتھ روم میں سے بیت الخلاء سے آیا ہو، قضاء حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، ان تمام صورتوں میں انسان بے وضو اور بے غسل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تمہارے پاس پانی نہ ہو، پانی تم موجود نہ ہو، پانی تم نہ پاؤ وضو کے لیے یا غسل کے لیے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور تیمم کیسے کرو؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مٹی سے مسح کر لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ اب قرآن کی آیت میں سارا طریقہ بھی موجود ہے، سارے چیزیں بھی موجود ہیں، عذر بھی موجود ہے، تو ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے، ہمارے سارے عذر ختم ہو گئے، ہم بے وضو ہوں یا بے غسل ہوں، تیمم ہمیں ہر حال میں کرنا ہے۔ دیکھیے عام طور پر اگر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قبول کرنے والی ذات ہیں، اور اللہ دلوں کے حالوں کو بھی جانتے ہیں، تو یہ بھی تو ممکن ہے اللہ یوں بھی حکم دے سکتے تھے کہ پانی نہیں ہے، چلو بے وضوئی تم نماز پڑھ لو، میں قبول کر لوں گا، اللہ نے کرنا ہے نا، بندے نے تو نہیں کرنا، اللہ کہہ سکتے تھے،
لیکن یہ راستہ بند کر دیا تاکہ انسان کی فطرت جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اس کو راستہ ملتا ہے تو پھر اس راستے پر وہ چل پڑتا ہے، پھر وہ عذر نہیں دیکھتا، وہ راستہ کھلا اس کو مل جاتا ہے۔ تو اللہ نے راستے ہی بند کر دیا کہ تمہارے ذہن میں اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ تم رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہو تو پاکی حاصل کرنا لازم ہے۔ تو پاکی پانی سے کرو، پانی نہیں ہے تو مٹی سے کرو، تاکہ تمہیں یہ یاد رہے، دماغ میں رہے کہ تمہیں پاک ہر حال میں ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ بغیر پاک ہوئے بھی نماز پڑھ لو تو ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے مٹی کا حکم دیا کہ مٹی سے اپنے آپ کو، ورنہ دیکھا جائے تو مٹی تو انسان کو میلا کرتی ہے، گندا کرتی ہے۔ مٹی لگ جائے تو انسان کپڑے جھاڑتا ہے، چہرہ جھاڑتا ہے، ہاتھ جھاڑتا ہے، مٹی لگ گئی ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھنا چاہتے ہو، پانی نہیں ہے، مریض ہو، پانی نہیں ہے، کوئی وجہ ہے، تو اب مٹی سے تیمم کرو۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مٹی سے مسح کرنے کا حکم دیا ہے، مٹی کو ملنے کا حکم نہیں دیا، مٹی کو لگانے کا حکم نہیں دیا۔ مسح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مٹی پر ہاتھ لگا کر اس انداز سے لگانا کہ وہ مٹی کا حکم بھی پورا ہو جائے اور مٹی لگے بھی نہیں۔ تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور مٹی، انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اور انسان کو زندگی پوری کر کے قبر میں جانا ہے، وہاں بھی مٹی ہے اور پھر مٹی ہی ہو جانا ہے۔ تو اس لیے پانی کے بعد فوراً مٹی کی طہارت کا حکم دیا تاکہ انسان اپنی حقیقت کو یاد رکھے، اپنے انجام کو بھی یاد رکھے کہ تجھے مٹی ہو جانا ہے، لہذا اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تیمم کا حکم کب آیا تھا؟ واقعہ کیا ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر میں تھے، اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ تو سفر میں بیوی کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ اکیلے سفر کرنا عیب کی بات نہیں ہے، لیکن سنت کیا ہے؟ سفر ہمیشہ بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی ایسا سفر ہے جہاں لے جانا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ اکیلے چلے جائیں یا دوستوں کے ساتھ چلے جائیں، یا جس کے ساتھ جانا چاہیں، لیکن عام طور پر سفر ہو، سیر و تفریح کا ہو، کہیں تبلیغ کا ہو یا کچھ بھی ہو، کوشش یہ کی جائے کہ بیوی کو ساتھ لے کر سفر کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ہمیشہ اپنی ازواج میں سے کسی کو ساتھ رکھا ہے۔ اب آپ کی تو ایک زوجہ نہیں تھی نا، زیادہ تھی، تو آپ کیا کرتے؟ قرآن اندازی کرتے تھے، قرآن اندازی میں جس کا نام آتا تھا اس کو ساتھ لے جاتے۔ تو ایک سفر آپ نے کیا، مدینہ منورہ سے آپ کو جانا تھا، تو آپ نے سفر شروع کیا تو اس سے پہلے قرآن اندازی کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکل آیا قرآن اندازی کے اندر، تو آپ سفر میں ساتھ ہو گئی۔ اب یہ سفر کون سا تھا؟ غزوہ ذات الرقاع، ایک غزوہ ہے، غزوہ ذات الرقاع کے نام سے۔ اس غزوے کے لیے آپ نے سفر شروع کیا تھا، اور آپ مدینہ منورہ سے نکلے خیبر کی طرف جا رہے تھے۔ اس کے درمیان میں ایک جگہ ہے ذات الجیش، اور بعض کتابوں میں مقام بیدا کے نام سے بھی ہے، یعنی زمانے کے حساب سے نام بدل جاتے ہیں۔ مقام بیدا بھی اس کو کہا جاتا ہے، ذات الجیش بھی اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ پہنچے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے میں دیکھا جو ہار پہنا تھا وہ نہیں ہے۔ اب ان کو یہ ہوا کہ ہار گم ہو گیا، اور ہار کس کا تھا؟ ان کا اپنا بھی نہیں تھا۔ سفر میں جاتے ہوئے انہوں نے اپنی بڑی بہن حضرت اسماء سے لے لیا تھا، ان کا ہار تھا، تو ان سے ہار لیا کہ میں سفر میں جا رہی ہوں، ذرا پہن لوں گی، واپس آؤں گی تو دے دوں گی آپ کو۔ اب وہ جب ہار کو ہاتھ لگایا تو ہار غائب۔ تو آپ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، بتلایا کہ یہ معاملہ ہو گیا۔ آپ نے وہیں لشکر روکا اور یہ ہار کو تلاش کرنا شروع کیا۔ وہاں پر ہار تلاش کرتے رہے لیکن نہیں ملا، یہاں تک کہ دیر ہو گئی کافی، نماز کا وقت قریب آ گیا، اور وہ جگہ ایسی تھی جہاں وضو کے لیے پانی نہیں تھا، اور لشکر والوں کے پاس بھی اتنا پانی نہیں تھا کہ وہ وضو کا اہتمام کر سکے، پانی، کیونکہ پانی پینے کے لیے بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اب پانی وضو کے لیے نہیں تھا، اب کیا کریں گے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے والد صاحب آئے، اور میرے والد صاحب کیوں آئے؟ میرے والد صاحب کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کی صاحبزادی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے ساتھی یہاں پر رک گئے ہیں، اور یہاں پانی بھی نہیں ہے۔ کہنا کا مقصد یہ تھا کہ ان کی وجہ سے ہم سب کو پریشانی ہوگی، اب نماز ہمارے کا وقت قریب ہے، نماز کیسے پڑھیں گے، وضو کیسے کریں گے؟ تو آپ کو محسوس ہوا کہ ہاں وجہ تو یہی ہے، تو آپ فوراً گئے تھے عائشہ کے پاس۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور میری ڈان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، تو وہ مجھے ڈانٹنے لگے، میرے والد صاحب غصہ کرنے لگے کہ آپ کی وجہ سے یہ سب کو تکلیف ہو رہی ہے، اور پانی بھی یہاں نہیں ہے، اور نماز کا وقت بھی قریب ہے، اور جیسے ڈانٹتے ہوئے یوں ہاتھ لگاتے ہیں یا یوں نوچ دیتے ہیں
تو فرماتے ہیں کہ مجھے یوں نوچا بھی اور تکلیف کی وجہ سے میں ہلی نہیں، کیونکہ آپ میری ران پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آپ تو بات کر کے چلے گئے، جب آپ اٹھے تو آپ کو پتہ چلا کہ نماز کا وقت قریب ہے اور جو ہے یہ معاملہ ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اتار دیا قرآن پاک کی تیمم والی۔ یہ اس وقت آیتیں پہلی مرتبہ نازل ہوئی تھی، تو جس میں یہ تیمم کا حکم آیا کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ اچھا بھائی، تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اب وہاں سے آگے سفر شروع کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے ہی اونٹنی کو اٹھایا جس پر میں سفر بیٹھتی تھی، جب اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا۔ جب اونٹنی کو بٹھایا تو اس کے نیچے ہار تھا، جب اٹھایا تو اس کے نیچے سے نکل آیا۔ اور اس دوران اللہ کی طرف سے حکمت کا معاملہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات تیمم کو نازل فرما دیا۔ تو ایک صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے حضرت عائشہ کے پاس، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر کو آ کر کہا، بعض میں ہے کہ حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ کی پہلی برکتیں نہیں ہیں بلکہ آپ کے خاندان کی برکتیں پہلے بھی ہم حاصل کر چکے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے، یہ حضرت عائشہ سے فرمایا آپ کی وجہ سے آیتیں یہ نازل ہوئی، اللہ نے آسانی کر دی ہمارے لیے۔ اب ہم جب بھی کہیں سفر میں ہوں گے، پانی نہیں ہوگا، تیمم کر لیں گے، اس سے پہلے یہ حکم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بڑی حکمت ہوتی ہے، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے کے مطابق پورا کرتے ہوئے کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ یار یوں نہیں یوں ہو جاتا، ایسا حکم ہوتا تو بڑی آسانی ہو جاتی، اگر یہ معاملہ یوں ہو جاتا تو بہت سارے لوگ حکمت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، وہاں پر بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھ کے بیٹھے ہیں، چونکہ بند کمرے کے اندر کیمرہ رکھ کر بات کرنا بڑا آسان ہے، 100 کتابوں کے حوالے بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن جب انہی کو علماء کے سامنے بٹھائے جاؤ تو پھر آئیں بائیں شائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ عالم جو ہے وہ ایک دم عالم نہیں بنتا کتابیں پڑھ کر، وہ تو تربیت اور تعلیم دونوں حاصل کر کے کئی سالوں تک کی محنت کے بعد اس درجے پر پہنچتا ہے، تو اس کا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو آج کل جو ہے نا یہ بڑا آسان ہو گیا ہے، دلیل مانگنا، قرآن کی آیت مانگنا، حدیث مانگنا، یہ بڑا آسان ہو گیا ہے، اور یہ فتنے کی بات ہے۔ اس لیے کہ اگر یہی راستہ صحیح ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کا دور رہا، تابعین کا دور رہا، تبع تابعین کا دور رہا، ائمہ کرام کا دور رہا، کسی زمانے میں بھی اس طرح کے مغلظات بکنے والے نہیں تھے جتنا آج کل ہو رہا ہے، کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دلیل مانگنا بھی میرا حق ہے اور دلیل لینا میرا حق ہے۔ آسان سی میں آپ کو بات بتلاؤں کہ آپ کو تیمم کا طریقہ ہے اب مٹی لگانے کا، اب دماغ میں کیا آتا ہے یار اللہ تعالیٰ مٹی کے بجائے کسی اور چیز کا حکم دے دیتے، مٹی سے تو انسان میلا ہو جاتا ہے، یہ دماغ میں آتا ہے۔ اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دماغ میں ایسی بات لانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، بس ہمیں پورا کرنا ہے، اس میں کیا حکمت ہے اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، وہ حکمتیں جانتے ہیں، ہمیں حکمت کی ضرورت نہیں ہے، ہم حکم کے تابع ہیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ زندگی ہماری آسان ہو جائے گی۔ اب دوسرا مسئلہ، بے وضو ہوئے تو ہم نے تیمم کر لیا، اور تیمم کا طریقہ میں بتلا دوں، 2 فرض ہیں تیمم میں، ایک ہے نیت کرنا اور دوسرا ہے 2 ضربے مٹی میں لگانا، ایک ضرب سے چہرے کو مسح کرنا، ایک سے ہاتھوں کا مسح کرنا، یہ 2 فرض ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ نیت کرنا فرض ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مٹی پاک کرنے والی نہیں ہے، نیت کی وجہ سے وہ پاک کرے گی، کہ میں نیت کروں گا تو اس سے مجھے پاکی حاصل ہوگی، پاکی سے ہوتی ہے پانی سے، مٹی سے نہیں ہوتی، اس لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ 2 ضربے کیسے؟ مٹی ہو یا مٹی کی جنس کی کوئی چیز ہو، جیسے کوئلہ ہے یا چونا ہے یا ایسی چیزیں ہیں، کوئی بھی ہو، وہ پاک ہو، چاہے وہ نیچے رکھی ہو، برتن میں ہو، یا دیوار پر لگی ہے، یہاں پر بھی مٹی لگی ہے، آئل پینٹ ہو یا کوئی بھی دیوار، اس پہ مٹی اگر نظر آ رہی ہے یا مٹی محسوس ہو رہی ہے تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، شرط یہ پاک ہو۔ یوں اس کو ہاتھ لگایا مٹی پر اور پھر یوں دونوں انگوٹھے آپس میں ملا کر یوں جھاڑنا، یہ بھی سنت ہے، یوں جھاڑ لیا جائے تاکہ کوئی پتھر یا کوئی چیز لگی ہے تو وہ گر جائے، بس مسح کرنا ہے مٹی کا، اس کو یوں جھاڑنا ہے، چہرے کا مسح کرنا ہے، یہاں سے پورے چہرے پر ملنا ہے، کانوں کی لو کی طرف انگوٹھوں کو لے کر آنا ہے، شہادت کی انگلی سے آنکھوں کو ملنا ہے، باقی جو ہے چہرے کو پورے کو مل لینا ہے، بس ایک دفعہ، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، ایک دفعہ چہرے کو ہاتھ لگا لیا، پھر دوبارہ ایک ضرب مٹی پر لگانی ہے، پھر یوں ہی جھاڑنا ہے، یوں انگوٹھے لگا کر، یوں کر کے نہیں، یوں کر کے جھاڑنا ہے، اور مٹی بھی ایسی نہیں لگانی کہ لگ جائے، ہاتھ خشک ہو تاکہ مٹی چپکے نہیں، اس کا بھی اہتمام ہو کہ مٹی نہیں لگنی چاہیے، بس مسح کرنا ہے مٹی پر۔
پھر جو ہے دایاں ہاتھ پہلے 3 انگلیاں 3 انگلیوں کے نیچے رکھ کر اس کو یوں کونی تک لے کر جائیں گے، پھر 2 انگلی اور انگوٹھے سے ہاتھ کو یوں گھما کر اوپر کی طرف لے آئیں گے واپس، 3 نیچے سے چلی گئیں، یہ 2 اوپر سے یہاں آ گئی، اب یہ ہاتھ رہ گیا، اس کو بھی یہاں سے یوں ہاتھ رکھ کر اس کو یوں کونی تک لے جانا ہے، پھر یوں انگوٹھا اور یہ رکھ کر واپس اس کو اوپر کی طرف سے لے آنا ہے، بس یہ مسح ہو گیا۔ ایک دفعہ چہرے کا، ایک دفعہ ہاتھوں کا، آپ پاک ہو گئے، آپ کا وضو نہیں تھا تو وضو ہو گیا، اب اس وضو سے آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، مسجد میں جائیں، سب چیزیں جائز ہیں، اس لیے کہ آپ نے عذر کی وجہ سے تیمم کیا ہے، پانی کا نعم البدل ہے۔ اب کسی کو ناپاکی ہو گئی، غسل فرض ہو گیا، تو وہ تیمم کیسے کرے؟ تو ایک واقعہ ہے حدیث مبارکہ میں، حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا، اس نے مسئلہ پوچھا، مجھے غسل کی حاجت ہو گئی ہے اور مجھے پانی نہیں ملا تو کیا کروں؟ حضرت عمار وہاں موجود تھے، حضرت عمر سے کہا کہ آپ کو یاد نہیں ایک دفعہ آپ سفر میں تھے، یعنی کہ حضرت عمار اور حضرت عمر فاروق سفر میں تھے، تو جب ہمیں یہ حاجت ہوئی تھی غسل کی تو میں زمین میں لوٹا پوٹا تھا۔ حضرت عمار فرماتے ہیں میں زمین میں لوٹا پورا، کیونکہ میرا تیمم کرنا تھا، مجھے پانی تھا نہیں، تو اب ہمیں پتہ نہیں تھا غسل کے تیمم کیسے کرنا ہے، تو میں پورا لوٹ گیا، اور حضرت عمر فاروق نے نہیں کیا ایسا، اور بعد میں آ کر جب سفر سے واپس آئے تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی، تو صحابی فرماتے ہیں کہ آپ مسکرائے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ تم جس طرح وضو کے لیے تیمم کرتے ہیں ویسے ہی تو تیمم کر لیتے، یہی تمہارے لیے کافی تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وضو ٹوٹا ہو یا غسل نہ ہو، عذر اگر پانی کا موجود ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتے بیماری کی وجہ سے، یا پانی نہیں ہے، یہ سفر میں ہے، پانی موجود نہیں ہے وضو یا غسل کے لیے، تو تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے، وضو کا بھی اور غسل کا بھی۔ اگر آپ کا غسل نہیں ہے تو بھی اگر عذر ہوگا تیمم کریں گے تو یہی تیمم ہوگا جس میں ایک نیت فرض ہے، 2 ضربیں، ایک چہرے پر لگانی ہے، ایک ہاتھوں پر لگانی ہے، اس سے آپ پاک، غسل آپ کا ہو جائے گا، اور اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، سب کام کر سکتے ہیں، آپ پاک صاف ہے، کہ جائے کہ کوئی اور عذر ناقض نہ پایا جائے، دوبارہ وضو نہ ٹوٹ جائے، تو پھر دوبارہ تیمم کر لیں گے۔ اب یہ کب تک کر سکتے ہیں؟ اب ایک بعض دفعہ آج کل ایسے بیماریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ جس میں انسان معذور ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے، بستر پر لگ جاتا ہے، یا کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا، وضو نہیں کر سکتا، یہ بیماری ایسی ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، اب تیمم کب تک کرے؟ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا سامان طہارت ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے۔ کیا مطلب؟ جب تک پانی نہیں ملے گا تیمم کر کے پاک ہوتا رہے گا، اس کا تیمم سے اس کو پاکی حاصل ہوتی رہے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاک ہونے میں بالکل نہ کترایا کریں، پاکی کا اہتمام کیا کریں۔ جو انسان پاکی کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب فرماتے ہیں۔ تو اس لیے پاکی رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور ہم اس بات کا ہمیشہ اہتمام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کیوں پیدا کی ہے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے حکم کو پورا کرنے میں میرے بندوں کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور کامیابی نماز میں ہے، دین کے چلنے میں ہے، مسجد کے آنے میں ہے، اور یہاں کے لیے پاکی شرط ہے۔ اللہ نے پاکی کے لیے اتنی آسانی کر دی، اور پھر بھی اگر ہم اللہ کی طرف نہ آئیں تو ہماری بدنصیبی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان رب